اور فضائیں اور آسمان اور آسمانوں کی تمام مخلوقات ہیں کہ جو افسردہ تھی، جو پریشان حال تھی، اور اس کائنات کے اندر واقعہ کربلا کے بعد وہ بڑی بڑی ایسی عجیب تبدیلیاں آئیں کہ جن تبدیلیوں کو آج تصور کر کے بھی انسان کام کرتا ہے۔ میں آپ کے سامنے تاریخ کی کتابوں سے چند روایات پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ واقعہ کربلا کے بعد کیا کیا واقعات ہوئے۔ جلیل القدر محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے، جن میں حضرت امام ابن حجر عسقلانی بہت بڑا نام ہے، امام بہقی، حافظ ابو نعیم، علامہ حافظ ابن کثیر، علامہ حافظ ابن حجر مکی، حضرت امام جلال الدین سیوطی اور عظیم محدث حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، ان محدثین نے جن کے بڑے نام ہیں امت مسلمہ میں، اپنی اپنی کتابوں میں جو روایات لکھی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت بصرہ ازدیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، یہ روایت کتاب کا نام ہے سر الشہادتین، اور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے رائٹر ہیں۔ یہ ایک ہی جلد میں ہے اور صفحہ نمبر 23 ہے، اور اسی طرح صواعق محرقہ یہ بھی ایک جلد میں ہے اور صفحہ نمبر 192 ہے۔ صواعق محرقہ جو ہے یہ حضرت امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، بلکہ حضرت امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لما قتل الحسین کہ جب حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تو ماطرت السماء وکل شیء لنا بالآن التمن، کہتے ہیں کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام شہید کیے گئے تو آسمان سے خون برسا، آسمان میں خون برسایا، اور فرماتے ہیں کہ فَأَصْبَحْنَا وَحِبَابِنَا وَجِرَارِنَا، ہم جب صبح اٹھے تو ہمارے سارے مٹکے، ہمارے سارے گھڑے اور ہمارے گھروں کے سارے برتن خون سے بھرے ہوئے تھے۔ واقعہ کربلا میں ہوتا ہے اور دنیا بھر کے اندر یہ حالات ہے۔ آگے فرماتے ہیں امام زہری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی وہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث تہذیب التہذیب ایک کتاب ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 354 پر یہ روایت موجود ہے، اور سر الشہادتین میں بھی صفحہ نمبر 192 پر موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ انہ یوم قتل الحسین، کہ جب حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام شہید کیے گئے لم یقرر حجر من احجار بیت المقدس الا وجد تحتہ دم عبید، وہ کہتے ہیں کہ جس دن حضرت امام حسین علیہ السلام شہید کیے گئے اس رات سے اگلے دن یہ ہوا کہ بیت المقدس کے اندر جو بھی پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے تازہ خون پایا جاتا تھا، تازہ خون نکلتا تھا اس کے نیچے سے، ہر جو بھی پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے تازہ خون نکلتا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ساری کائنات خون کی آنسو ہو رہی تھی، اور اللہ رب العالمین کا قہر اپنے جلال میں تھا۔
اور ساری کائنات سوگ میں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم بھی جب بھی محرم الحرام آتا ہے اور واقعہ کربلا بیان کیا جاتا ہے یا شہدائے کربلا اور اہل بیت اطہار کی بات آتی ہے تو آج تو ہم سوگ نہیں مناتے، کیونکہ سوگ 2-3 دن ہوتا ہے اسلام میں۔ آج ہم ان کی محبت میں اور ان کی قربانیوں کے ادب میں ہم پرنم ہو جاتے ہیں۔ یہ پرنم ہونا بھی اہل دل اور قسمت والوں کے مقدر کی بات ہے۔ اسی طرح ام حبان فرماتی ہیں، امام بہقی نے بہقی شریف میں لکھا سر الشہادتین صفحہ نمبر 33 پر یہ روایت موجود ہے کہ یوم قتل الحسین اصرفت علینا ثلاثا ولم يمس منا احد من زعفرانهم شيئا يجعله على وجهه الا احتراق ولم يغلب حجر بيت المقدس الا وجد تحته دم عبيد۔ آپ فرماتی ہیں کہ جس دن حضرت امام حسین علیہ السلام شہید کیے گئے اس دن سے لے کر 3 دن تک لگاتار 3 دن تک ساری روئے زمین پر اندھیرا چھایا تھا۔ اندھیرا، ساری کائنات اندھیرے میں ڈوب گئی۔ سورج پتہ نہیں نکلتا ہوگا یا نہیں، پر اگر نکلتا بھی تھا تو اللہ نے ایسا اندھیرا طاری فرما دیا تھا کہ سورج کی روشنی ختم۔ آپ اندازہ کریں اس بات سے کہ جب حسین نہ رہے تو کائنات میں اندھیرا چھا گیا، تو اسی طرح جس کے دل میں حسین کی محبت نہ ہو اس کے دل میں بھی اندھیرا چھا جاتا ہے، اور جس کے دل میں امام حسین علیہ السلام کی محبت نہ رہے خدا نہ خواستہ اس کا ایمان بھی اندھیرے میں چلا جاتا ہے، اور پھر وہ ایسی اندھیرے والی باتیں کرتا ہے یا پھر اندھیرے والا کردار اپنا لیتا ہے جس کو یزیدی کردار کہتے ہیں، جو اندھیرے والے انجام کی طرف لے کے چلا جاتا ہے۔ لہذا ضروری یہ ہے کہ ہم حسینی رہیں تاکہ ہم روشنیوں میں رہیں، ہم حسینی رہیں تاکہ ہم کرم نوازیوں میں رہیں، ہم حسینی رہیں تاکہ انہی کے فیض کے نور کے اندر رہیں، اور جو یزیدی ہوتے ہیں پھر وہ اندھیرے ہی میں ڈوبا کرتے ہیں۔ حسین ہے کائنات میں تو یہ روشنیاں ہیں اور کام کی بھی ہیں، اور اگر حسین نہیں تو پھر یہ کائنات اندھیروں میں ڈوب جاتی ہے۔ اور 3 دن تک اندھیرا رہا۔ آگے فرماتی ہیں حضرت ام حبان رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ جس شخص نے بھی اور جس عورت نے بھی اپنے چہرے پر زعفران ملا، غازہ ملا، پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا اور آج بھی ہوتا ہے، یہ انتہائی ایکسپینسو جو بیوٹی کے لیے چیز یوز ہوتی ہے وہ زعفران ہے، دلہنوں کو آج بھی لگایا جاتا ہے۔ اسی طرح جب دلہے نے سجنا ہو تو وہ مایوں لگاتے وقت زرد ٹائپ کو چیز لگاتے ہیں، اس کے اندر بعض دفعہ زعفران ہوتا ہے اور بعض دفعہ نہیں بھی ہوتا، مگر وہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان نکھر جاتا ہے۔ تو دنیا کے اندر سب سے اہم چیز جو انسان کے حسن کو دوبارہ کرتی ہے یا آپ کی سکن کو فریش کرتی ہے وہ زعفران ہے۔ زعفران آج بھی جو فیمیلز ہیں، جو بیٹیاں ہیں، جو دلہنے ہیں یا پھر جو بیوٹیشنز ہیں، وہ انتہائی ایکسپینسو انداز میں جب دلہن تیار کرتی ہیں تو پھر وہ ملائی میں اور دیگر چیزوں میں زعفران ڈال کے جب چہرے پر لگایا جاتا ہے تو سکن نکھر جاتی ہے، نرم ہو جاتی ہے، ملائم ہو جاتی ہے، حسن دوبالا ہو جاتا ہے، اور یہ مرد اور عورتیں دونوں کے لیے یہ عام چیز، یہ رواج نبھائی ہوئی ہے۔ تو صدیوں پہلے سے یہ سارا سلسلہ تھا۔ تو محلات کے اندر، امیر گھرانوں کے اندر، بڑے بڑے گھروں کے اندر عورتوں کی روٹین میں یہ چیز شامل تھی کہ وہ اپنے چہروں پر غازہ ملا کرتے تھے، یعنی زعفران ملا کرتے تھے تاکہ ان کی جلد نکلی رہے۔ اس دن 11 محرم الحرام 61 ہجری، 12 محرم 61 ہجری، 13 محرم 61 ہجری کو جس بھی مرد نے یا عورت نے اپنے چہرے پر وہ زعفران ملا تو ملنے کے بعد بجائے اس کے کہ وہ نکھریں ان کی جلدیں سڑ گئی، ان کی سکن جل گئی،
اور ان کے چہرے ایسے تھے جیسے کسی نے ان کو جلسا دیا. یہ اللہ کی طرف سے تھا کہ لوگوں تم اپنے حسن کا خیال کیے ہوئے ہو اور ادھر میرا حسین بے دردی سے شہید کر دیا گیا. اب بھی جو امام حسین علیہ السلام کی خاطر ان کے درد میں بات نہ کرے اس کا منہ سڑے. یہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے چہرے جلا کر بتایا کہ جو حسین علیہ السلام کے ظلم کے خلاف شریک نہیں ہوتے اگرچہ انہیں پتہ نہ ہو ان کے بھی چہرے سڑ جاتے. اور آج بھی جو لوگ امام حسین علیہ السلام کی محبت میں اور ان کے مشن میں شامل نہیں ہوتے اور ان کی پرواہ نہیں کرتے خدا خاصہ اور یزیدی کردار اپناتے ہیں ان کے بھی چہرے آج بھی سڑے ہوئے ہیں. آپ دو لوگوں کو کھڑا کر لیں, ایک وہ جس کے سینے میں محبت ہے حسین ہے اور ایک اسے کھڑا کر لیں جو یزید کا حفاظی ہے. ان دونوں کے صرف چہرے دیکھیں. میں بڑے چیلنج کے ساتھ بات کر رہا ہوں اور میں نے انالیسس کیا ہے, بہت سارے تجربات کیے ان کے بعد یہ بات کر رہا ہوں. جس کے دل میں محبت مصطفیٰ ہے اور محبت حسین ہے وہ کالا کیوں نہ صحیح وہ چمکتا ہے, سبحان اللہ, وہ دمکتا ہے, وہ اس میں اٹریکشن ہوتی ہے, اس کے چہرے پر ایک نور ہوتا ہے. اور جس کے دل میں آقا علیہ السلام اور امام عالی مقام اور صحابہ کرام کے بارے میں کجی ہو, شقاوت ہو, بدبختی ہو, یہ تو اونچی ہستیاں ہیں جو اللہ کے ولیوں کے خلاف ہو, اس کا چہرہ آج بھی سڑا ہوا ہوتا ہے, بے روب ہوتا ہے. میں نے بالکل وائٹ کلر میں بھی لوگ دیکھے ہیں اور آج بھی ہیں کہ جن کے دلوں میں محبوب حسین ہے پر وہ چٹا رنگ ہونے کے باوجود بھی کوچے ہیں. عجیب بات ہے. اس کا مطلب ہے حسن دل سے اٹھتا ہے, حسن اندر سے آتا ہے. باہر سے جو مرضی مان لو آپ خوبصورت بعد میں بنتے ہو, اندر سے خوبصورت ہونا ضروری ہے. اور اندر سے خوبصورتی کی ضمانت ہے محبت حسین. سبحان اللہ. اندر سے خوبصورتی کی ضمانت ہے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اندر سے محبت والے بن جاؤ, آپ خود بخود لکھا جاؤ گے. چوتھی روایت تہذیب التہذیب جلد 255 پر ہے. کہتے ہیں کہ لما قتل الحسین اسودت السماء وظهرت الكواكب نهارا. اللہ اکبر. یہ ہر روایت پہلے سے مختلف بیان ہو رہی ہے. آپ اندازہ کریں کائنات میں کیا کیا چینجنگز آئی تھی. فرمایا کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام شہید کیے گئے تو سورج گرہن لگ گیا. سورج کو گرہن لگ گیا, اس لیے ساری کائنات اندھیرے میں ڈوب گئی. آج بھی اگر سورج کو گرہن لگے اور بڑا شدید لگے تو دن میں بھی رات ہوتی ہے کہ نہیں؟ میں نے تو خود کئی دفعہ دیکھا ہے, دن میں بھی رات ہو جاتی ہے. پر وہ جو سورج گرہن لگا تھا وہ اتنا شدید تھا کہ بس وہ رات ہی رات اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا. اور حتیٰ کہ یہاں تک وضاحت الکواکب نہارا, اور آسمان سیاہ ہو گیا اور دن میں بھی ستارے نظر آنے لگے. اتنی زیادہ اندھیری چھا گئی کائنات میں, دن میں بھی ستارے. دن میں تارے نظر آنے کی ایک بڑی مشہور مثال ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب میں آپ کو میڈیکل سائنس کی طرف لے کے جاتا ہوں. جب انسان کے سر میں کوئی چوٹ لگے, جب انسان کے دماغ پر کوئی چوٹ لگے تو انسان کی آنکھیں پھر جاتی ہیں, یا تو آنکھیں گھوم جاتی ہیں یا آنکھیں گھومتی نہیں مگر آنکھوں کی پتلیاں گھوم جاتی ہیں اور آپ کو کچھ نہ کچھ تاروں کی طرح نظر آنے لگتا ہے. یہ جب بھی کسی کو خدا نخواستہ سر میں ٹکر لگی ہو یا سر میں کوئی چوٹ آئی ہو تو اس کے بعد آپ اسے پوچھ سکتے ہیں, اور یہ حقیقت ہے. تو جب سر میں چوٹ لگے
تو دن میں تارے نظر آتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ انسان کی اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ڈالی ہے کہ انسان کو کچھ نہ کچھ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو امام حسین علیہ السلام کا شہید ہو جانا یہ ایسا ہی تھا جیسے کائنات کے سر میں چوٹ لگ گئی، جیسے کہ ساری کائنات کا سر اتر گیا ہو. اور پھر اس غم میں اللہ رب العالمین کی طرف سے آسمان سیاہ ہو گیا، سورج کو گرہن لگ گیا، تارے دن میں نظر آنے لگے، اور یہ سلسلہ 3 دن تک رہا. 5ویں روایت سوال کے مولکہ صفحہ 192 میں فرماتے ہیں کہ وَأَنَّ السَّمَاءَ أَحْمَرَتْ لِقَتْلِهِ وَانْكَسَفَتِ الشَّمْسُ حَتَّى غَدَتِ الْكَوَاكِبُ نِصْفَ النَّهَارِ وَظَنَّ النَّاسُ أَنَّ الْقِيَامَةَ. کہتے ہیں کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام شہید کیے گئے تو سارا آسمان سرخ ہو گیا. جہاں سیاہی تھی وہاں سرخی بھی تھی. اور یہ پہلی روایت میں بیان ہو چکا کہ ہر برتن خون سے بھرا ہوا تھا، ہر پتھر کے نیچے سے خون نکلتا تھا. یوں ہی آسمان سیاہ بھی تھا اور آسمان سرخ بھی تھا. اور سورج کو گرہن لگ گیا. یہاں کے تک کے دن کے وقت تارے نظر آنے لگے اور لوگوں نے یہ سمجھ لیا، لوگوں نے یہ گمان کر لیا تھا کہ قیامت آ گئی ہے. اور ہاں وہ قیامت ہی تھی. واقعہ کربلا کا رونما ہونا وہ قیامت ہی تھی. قال قامت ولم يرفع حجرا في الشام الا رؤي تحته دم عبيد. یہاں تک کہ پہلے روایت میں بیان ہوا ہے فلسطین کا، بیت المقدس کا، اس روایت میں شام کا. فرمایا کہ قیام ایسا لگتا تھا قیامت آ گئی ہے اور یہ سلسلہ چھٹنے ہی نہیں والا اور یہ ختم ہی نہیں ہونے والا. پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا ہے. حتیٰ کہ شام کے اندر بھی کوئی بھی پتھر اٹھایا جاتا تو اس کے نیچے سے خون نکلتا تھا اور وہ خون تازہ ہوتا تھا. دم عبید، فریش بلڈ. یہ سمجھو کہ یہاں علی اصغر کا خون بہا شام میں جیسے تھا، ہر چیز نے خون بہا دیا. ادھر علی اصغر کا، علی اکبر جوان کا خون بہا اور ادھر ہر کائنات کی ہر چیز خون کے آنسو ہوئی. اور امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ آپ بیان فرماتے ہیں ان الدنیا اظلمت 3 ایام لم ظہرت الجبرۃ فی السماء. فرمایا کہ بے شک دنیا پر 3 دن تک سیاہی چھا گئی، تاریکی چھا گئی تھی اور چھائی رہی. پھر اس کے بعد بارش برسی اور پھر اس کے بعد آسمان سرخ ہو گیا اور پھر وہ بارش خون کی برسی تھی. حتیٰ کہ اس کے بعد پھر آسمان کئی دنوں کے بعد جب خون کی بارش برسی پھر صاف بارش برسی تب جا کر آسمان صاف ہوا. اور سوال کے مورکہ 192 پر ایک اور روایت ہے وَلَقَدْ مَطَرَتِ السَّمَاءُ وَمَا بَقِيَ أَثَرُهُ فِي الثِّيَابِ مُدَّةً حَتَّى تَقَطَّعَتْ. اس کی ایک اور علامت یہ تھی کہ بے شک آسمان نے خون برسایا اور اس خون کی بارش کی سرخی کپڑوں کے پرزے ہونے تک نہیں گئی. جن عورتوں نے کپڑے دھو کر تاروں پر ڈالے ہوئے تھے، جن عورتوں نے کپڑے دھو کر چھتوں کی دیواروں پر ڈالے ہوئے تھے، ان عورتوں نے صبح دیکھا کہ وہ کپڑے خون آلود ہیں. بارش جب برسی نا خون کی تو خون ایسا تھا کہ وہ والا خون نہیں تھا کہ دھونے سے اتر جائے. تو خون آلود تھا سب کچھ. تو جتنے بھی کچرے جتنا بھی کپڑوں کا خون تھا بس اس کے بعد پھر وہ کبھی اترا نہیں حتیٰ کہ وہ کپڑے پھٹ گئے. ان زمانوں میں لوگوں کے پاس کپڑے زیادہ نہیں ہوتے تھے تو جن لوگوں کے پاس کم کپڑے تھے ان کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ وہ کپڑے پھٹنے تک خون نہیں اترا. اور پھر جب آسمان ہمیشہ کے لیے صاف ہوا تو
واقعہ کربلا کی نشانی اس پر موجود رہی جو کہ آج بھی موجود ہے۔ حضرت علی بن مظہر اپنی دادی سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتی ہیں امام بہقی نے لکھا کنت ایام قتل الحسین جاری شابا فکانت السماء ایاما تبقى له۔ وہ حضرت علی بن مظہر رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میری دادی نے بیان کیا اور وہ ہمیں باتیں بتاتی ہوتی تھی، ہمیں بیان کرتی ہوتی تھی کہ جب واقعہ کربلا ہوا تو میں جوان لڑکی تھی، تو میں نے اس وقت دیکھا تھا، میں نے دیکھا کہ آسمان کئی دن تک خون کے آنسو رویا، خون کے آنسو رویا، تب کالہ رویا، آسمان بھی رویا غم حسین میں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ساری کائنات کتنی زیادہ غمگین تھی، عمارتیں رنگین ہو گئی، کپڑے پرزے پرزے ہونے تک خون آلود رہے، اور سارے معاملات بڑے عجیب تھے۔ اور یہ سب کچھ کیوں تھا؟ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے۔ اللہ کا غضب اپنے عروج پر تھا، اور اللہ تعالیٰ کا غضب بہت زیادہ اپنے جوش میں تھا۔ جیسے کہ آج اگر ہم غصے میں ہوتے ہیں تو ہمارے چہرے سرخ ہو جاتے ہیں، جب ہم غصے میں ہوں تو ہمارے چہرے سرخ ہو جاتے ہیں، چہرہ لال ہو جاتا ہے غصے کی حالت میں۔ اللہ رب العالمین چہرے سے پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس کا ایک جو فیس ہے، قدرت کا فیس، وہ آسمان ہے۔ آسمان کا سرخ ہو جانا اور پھر آسمان کا خون برسانا اس بات کی دلیل ہے کہ رب کائنات کا قہر جلال میں تھا، اللہ تعالیٰ کا غضب جوش میں تھا، اللہ تعالیٰ کا غصہ اپنے عروج پر تھا کہ اے لوگو تم کتنے ظالم ہو گئے، تم کتنے بدبخت ہو گئے کہ اس دنیا کے چند حکومتوں کی خاطر، چند سیٹوں کی خاطر میرے حافظ الزمان نبی کی ساری آل کو ہی تم نے کاٹ ڈالا۔ اس سے بڑا ظلم زمین اس کے بعد نہیں دیکھی گی۔ روایات اور بھی بہت زیادہ ہیں، آخری بات بیان کر کے میں اجازت چاہتا ہوں۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تاریخ الخلفاء، اس کے جلد تو ایک ہی ہے، صفحہ نمبر 80 پر یہ روایت موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام شہید کر دیے گئے، فلما قتل الحسین مكثت الدنيا 7 أيام والشمس على الحيطان كالملاحف المعصفة والكواكب يضرب بعضها بعضا وكان قتله يوم عاشوراء وكسف الشمس ذلك اليوم وقد مرت آفاق السماء 6 أشهر بعد قتله ثم لا زالت الحمراء ترى فيها بعد ذلك ولم تكن ترى فيها قبله۔ بڑی فیصلہ کن بات کر دی، اور یہ ایسی بات ہے کہ جو ایمانداروں کے کلیجے چیر کے رکھ دیتی ہے، اور محبت حسین دلوں میں راسخ اور پیوستہ ہو جاتی ہے۔ اور فرماتے ہیں جب حضرت امام حسین علیہ السلام شہید کیے گئے تو 7 دن تک دنیا تاریک رہی، 7 دن تک کائنات میں اندھیرا چھایا رہا۔ یہ ایسے ہی ہے، مختلف روایات آپ نے سنی ہے نا، یہ ایسے ہی ہے کہ ایک علاقے میں 3 دن رہا ہوگا، دوسرے علاقے میں 4 دن رہا ہوگا، چوتھے علاقے میں 5 دن رہا ہوگا، اور ڈھیر سارے علاقوں میں 7 دن تک تاریکی رہی۔ دیواروں پر دھوپ کا رنگ زعفرانی رہا، سرخ رنگ، اور ستارے ایک دوسرے پر ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے، اور یہ لوگ دیکھ رہے تھے غم حسین میں جیسے کہ بے حال ہو گئے ہوں۔ آج اللہ نہ کرے کسی کا جوان بیٹا چلا جائے تو انسان کو جگہ نہیں نظر آتی کہ ٹکر کہاں مارے، انسان ایک دوسرے کے گلے لگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ سیلاب زدگان کو دیکھو کہ جو تھل کے اندر، چولستان کے اندر اور دیگر علاقوں کے اندر، ملتان کے ایریاز کے اندر جن لوگوں کے گھر ٹوٹے، جن کے چھوٹے چھوٹے بچے فوت ہو گئے، ان کی لاشیں دیکھ کر آج ہم یہاں ان کے غم میں خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ تو جن کے بچھڑے ہیں ان کا عالم کیا ہوگا؟ وہ ایک دوسرے کے گلے لگ لگ کے گر گر کے ایک دوسرے سے مل رہے ہیں۔ آج کی مثال ہے، اس زمانے کی مثال یہ تھی کہ ستارے ایک دوسرے پر غم حسین میں ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے ہیں،
اور یہ واقعہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت یوم عاشورہ میں ہوئی، یعنی 10 محرم الحرام سن 61 ہجری میں ہوئی، اور کہتے ہیں اس دن سورج کو گرہن لگ گیا، اور امام سیوطی فرماتے ہیں 6 مہینے تک آسمان کے کنارے خون آلود رہے، خون آلود، اور فرماتے ہیں پھر وہ سرخی تو چلی گئی مگر آسمان کے کنارے یعنی آسمان کا افق آج بھی شام کے وقت سرخ رہتا ہے، اور اس واقعہ کربلا سے پہلے ایسا کبھی نہ تھا۔ وَلَمْ تَكُنْ تَرَىٰ فِيهَا قَبْلَهُ، امام سیوطی فرماتے ہیں واقعہ کربلا سے پہلے ایسا کبھی نہ تھا کہ سورج غروب ہو رہا ہے اور آسمان کے کنارے سرخ ہو رہے ہیں، ایسا نہ تھا۔ تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 80۔ تو آج بھی ہر شام واقعہ کربلا کو تازہ کرتی ہے۔ اے مسلمانوں، اندازہ کرو کہ محبت حسین میں اور غم حسین میں کربلا کی یاد تازہ کرنے میں آسمان بھی ہر روز امام حسین کو یاد کرتا ہے، تم کیوں نہیں کرتا؟ یاد کیا کریں اپنے مجلسوں میں، اپنی محفلوں میں، اپنی یادوں میں، اپنی اولادوں کی تربیت میں، اپنے شاگردوں کی تربیت میں کوئی بھی بات کریں، اپنی ہر بات میں ذکر اہل بیت کو ضرور شامل کریں۔ جیسے کہ ہمارے ہاں علماء کرام کا ایک انداز ہے کہ جب بھی تقریر شروع کرتے ہیں اللہ کی شان پہلے بیان کرتے ہیں، پھر آقا علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہیں، پھر دیگر باتیں کرتے ہیں۔ کہتے ہیں نا نحمدہ، تو نحمدہ کا مطلب میں اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں، ونصلی ونسلم علی رسول کریم، اور میں سلام پیش کرتا ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ تو سب سے پہلے اللہ کی حمد، پھر نبی علیہ السلام پر درود و سلام پیش کر کے اور ان کی تعریف کر کے اہل علم یا ہر تقریر کرنے والا تقریر شروع کرتا ہے مسلمان۔ تو آپ بھی جب بھی کہیں کوئی بات کریں، نعت خوان جب بھی کوئی ذکر کرے، جب بھی کسی محفل میں پڑھے، ذکر اہل بیت کے 2 شعر پکے کریں۔ جب بھی کوئی عالم کسی جگہ پر ذکر کرے اور تقریر کرے تو ذکر اہل بیت یا امام حسین علیہ السلام کا ذکر چاہے 2 جملوں میں ہی صحیح وہ ضرور کرے، کیونکہ کائنات میں اللہ شام ہونے سے پہلے، ہر شام سے پہلے واقعہ کربلا کی یاد تازہ کرتا ہے۔ یہ تیرے رب کی بھی سنت ہے اور یہ محبوب علیہ السلام کی بھی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ شہداء کربلا کے درجات بلند کرے، ہمیں ساری زندگی محبت حسین میں سرشار رکھے اور اسی محبت کے صدقے دونوں جہانوں میں عزتیں دے۔ آئندہ جمعہ المبارک میں یزیدی فوج کے جتنے بھی لوگ تھے ان کا انجام کیا ہوا تھا یہ بیان ہوگا۔ ہمارے